اختیار کر لی. ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے کو پاک کر لیا. پھر آپ دیکھیں دن کی 5 نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی. دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے. اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی. جب عذاب آنے لگتا ہے نا قبر میں تو نماز آ جاتی ہے، ایک طرف سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، ایک طرف نماز آ جاتی ہے، ایک طرف روزہ صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پھر اسی طرح نماز صرف فرض نہ پڑھیں، سنت بھی پڑھا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ہر کام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا دن بھر میں، عادت سمجھ کر کریں، ملے گا. کیا آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانگتی ہیں اور آپ ان کو پانی پلا، بہت ثواب ملے گا. اس لیے جب امی بلائیں فوراً اٹھ کر جائیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بلائیں تو نماز کی طرف جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں؟ اس کی بات سنیں، کیوں رو رہے ہو؟ امی مصروف ہیں، وہ اس کو بہلا نہیں سکتی، آپ اس کو اٹھا لیں، آپ اس کو بہلا لیں، آپ اس کا خیال رکھیں. یہ بھی عبادت ہے. اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے جام سے، یہ عبادت ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24/7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے وہ سب عبادت ہے، وہ سب آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ نہ کہا کریں وہ فلاں بہن بھی تو نہیں کرتی میں کیوں کروں. یہ نہیں کہنا آپ نے. وہ بھائی نہیں کرتا میں کیوں کروں. نہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے. وہ نہیں کرتا نہ کرے، مجھے کرنا ہے، میں جا رہی ہوں کرنے. دوسرے سے پہل کریں اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے. عرض کیا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. بلی کو آنے دیجیے گا، گھبرائیے گا نہیں، چیخنا نہیں. کوئی بات نہیں، وہ بھی ڈری ہوئی ہے نا. یہ بھی عبادت ہے. بلی کو چلی گئی بس، اب نجات پا گئی بیچاری. اس کو خوف سے بچانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ بھی عبادت کی آپ نے کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، چیخے نہیں، نہ وہ گھبرائے نہ آپ گھبرائے. وہ بیچاری کیا کر سکتی؟ آپ بڑے ہیں کہ بلی بڑی؟ کچھ لڑکیاں چھپکلی کو دیکھ کے چیخے مارنے لگتی. وہ چھپکلی بڑی ہے کہ آپ بڑے؟ کاکروچ بڑا ہے یا آپ بڑے؟ تو ایسی چیزوں کو دیکھ بہادر بنے. یعنی ہمیں بہادر ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے ہیں نا آپ نے، وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے. کئی دفعہ غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں، جیسے سیل فون پر، لیپ ٹاپ پر فضول فحش چیزیں دیکھنا. آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے. کانوں سے ایسے میوزک سنتے ہیں، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے.
नफ्स से जिहाद करना है। और गुनाहों को इंसान उसी वक्त छोड़ सकता है जब उसके सामने जहन्नम होता है कि मुझे जहन्नम में नहीं जाना, मैंने आग में नहीं जाना। फिर जिस इंसान से भी मिलें सलाम में पहल करें, मुस्कुरा के मिलें, आप अच्छे अखलाक वाले होंगे। और जिनका अखलाक अच्छा है वो मीजान में जब नेकियां तोली जाएंगी तो सबसे भारी नेकियां अखलाक की होंगी। सबसे बड़ा हक आपके वालिदैन का आप पर है। वालिदैन को खुश करें, उनको हक करें, उनकी पेशानी चूमें, उनका हाथ पकड़ के किस करें। आज आप सब ने घर जाकर क्या करना है, अपनी अम्मी को हक करना है, जाके अस्सलाम वालेकुम गले मिले जाके। आज मैं एक लेक्चर सुन के आई हूँ, ये मेरी इबादत है। और उनको नाराज नहीं करना। अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ नेकी जो है वो बहुत बड़े नेकी के काम। अल्लाह ताला कई बार कुरान मजीद में अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म देते हैं। वो सबसे उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे लिए कुर्बानियां की होती हैं। तकलीफ उठा के पेट में रखा, तकलीफ उठा के जन्म दिया, तकलीफ उठा के दूध पिलाया, तकलीफ उठा के नैपियां साफ की, तकलीफ उठा के नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, तकलीफ उठा के स्कूल भेजा, मुश्किल से पैसे कमाए और फीसें दी। उनके बहुत एहसान है हम पर। और हम बड़े होके कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। और कौन करता है हमारे लिए? जो माँ बाप करते हैं। और अगर वो जिंदा नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, उनका आप पर हक है कि उनको आप रोजाना दुआओं में याद रखें। हर नमाज के अंदर वालिदैन के लिए दुआ करना ना भूलें। जो रब्बी जलनी पढ़ते हैं तो वो तो कहते हैं रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद ये दुआ भी शामिल कर लें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।